اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، سوائے ان عورتوں کے جو اگرچہ کسی کے نکاح میں تھیں لیکن کسی وجہ سے بے شوہر ہو گئیں، اور ان کی اپنے شوہروں کے پاس واپسی بھی ناممکن ہو گئی، اور وہ تمہارے اختیار کے تحت آ گئیں تاکہ تم ان کی سرپرستی کرو۔ اور اگر تم خواہش مند ہو، بشرطے کہ سورہ 4 کی آیت 19 کے مطابق وہ بھی رضامند ہو، تو تم سورہ 4 کی آیت 3 کے مطابق انہیں نکاح کی پیشکش کر سکتے ہو۔ یاد رکھو کہ انہیں لونڈی یا کنیز نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ فحش اور زنا ہر حال میں جرم و گناہ قرار دے دیا گیا ہے، اور نہ ہی کسی سے نکاح شہوت رانی کے لیے کرنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا یہ ہے اس سلسلے میں تمہارے لیے اللہ کا ضابطۂ قانون، اور ان کے سوا جن عورتوں کا ذکر حرام ہونے کے سلسلے میں بھی کر دیا گیا ہے، باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تمہارے پاس جو مال و اسباب ہیں تم ان کے ذریعے ان سے باقاعدہ نکاح کرو، مگر یاد رکھو کہ یہ نکاح اس لیے نہیں کہ تم انہیں شہوت رانی کے لیے رکھو، بلکہ باقاعدہ میاں بیوی کی حیثیت سے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے نکاح کرو۔ تم میں سے جو انہیں اپنا مستقل سرمایہ زندگی یعنی شریک حیات یعنی بیوی بنائے تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دے، البتہ اس کے یعنی مہر کے مقرر کر لینے کے بعد اگر تم باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی ایسا ہو کہ اس کے پاس مال و اسباب ذرائع کی بنیاد پر استطاعت نہ ہو کہ وہ ایسی مومن عورتوں سے نکاح کر سکے جو بہتر معاشرتی حالت کی مالک ہوں، تو ان مومن عورتوں سے نکاح کر لے جو تمہارے اختیار کے تحت بالغ خادمائیں یا نوکرانیوں کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ کم حیثیت والی مومن عورت سے نکاح کر لے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تو وہ ہے جو تمہارے ایمان کو جانتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی انسان ہونے کے ناطے کوئی عورت حقیر نہیں ہے کہ تم اس سے اس لیے نکاح نہ کرو کہ وہ خادمہ یا نوکرانی ہے، اور اس طرح نہ ہی کوئی مرد حقیر ہے، کیونکہ تم سب ایک دوسرے سے ہو، لہٰذا ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور قاعدے قانون کے مطابق ان کے مہر انہیں دے دو۔ یاد رکھو کہ بیوی کی حیثیت سے ایسی عورتیں ہونی چاہیے جو قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ کہ مستی نکالنے والیاں ہوں، اور نہ ہی چوری چھپے دوسرے مردوں سے آشنائیاں کرنے والی ہوں۔ چنانچہ جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں اور پھر اگر وہ فحش کی مرتکب ہوں تو ان پر یعنی خادماؤں یا نوکرانیوں پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو دوسری ان عورتوں کے لیے مقرر ہے جو خادماؤں یا نوکرانیوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ خادمہ یا نوکرانی ایک مجبور مخلوق کی حیثیت سے زندگی گزارتی رہی ہوتی ہے، اس لیے بیوی بننے کے بعد اسے آہستہ آہستہ اعتماد اور وقار کے آداب حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ فحش یا زنا کا گناہ کرنے سے بہتر ہے شادی کر لی جائے تاکہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچا جائے۔ تم میں سے یہ احکام ہر اس کے لیے ہیں جسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ دیر غیر شادی شدہ حالت میں رہے تو اس سے جنسی غلطیاں اور لغزشیں سرزد ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اگر تم جنسی لغزشوں سے محفوظ رہنے کے لیے ثابت قدم رہو تو یہ تمہارے ہی لیے خوشگواری و سرفرازی کا باعث ہوگا، کیونکہ فحش یا زنا کا گناہ کرنے سے بہتر ہے شادی کر لی جائے تاکہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچا جائے، اور اللہ تو وہ ہے جو حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے حقائق و قوانین کو کھول کر بیان کر دے اور تمہاری روشن رہنمائی ان قوانین و ضابطوں کی طرف کر دے جنہیں تم سے پہلے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا، اور تمہارے اوپر پھر سے اپنی عنایات کر دے تاکہ تمہیں خوشگوار اطمینان کی زندگی حاصل ہو اور تم رنج و غم کی اذیتوں سے بچ سکو، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو لامحدود علم و حکمت کا مالک ہے، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر پھر سے اپنی عنایات کر دے،
مگر وہ لوگ جو غیر اخلاقی خواہشات کی پیروی کرتے جا رہے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ تم راہ ہدایت سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے بیجا پابندیوں کے بوجھ ہلکے کر دیے جائیں، کیونکہ انسان کمزور تخلیق کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان کو ایسی تمام رسوم و رواج اور پابندیاں ختم کر دینی چاہیے جو اسے بوجھل بنا دیں، بشرطے کہ وہ نازل کردہ آگاہی کے خلاف ہوں۔ لہٰذا اے اہل ایمان، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں البتہ اگر کوئی تجارت ہو تو تم آپس کی رضامندی سے ایک دوسرے کا مال تصرف میں لا سکتے ہو، اور یاد رکھو کہ تمہاری شخصیت ظاہری اور باطنی قوتوں سے آراستہ ہے، جن کی نشو و نما حق اور سچائی سے ہوتی ہے، مگر باطل اور ناجائز حربوں سے وہ تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے مت اپنی شخصیت کو قتل کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قدم بقدم تمہارے ساتھ اپنی مدد و رہنمائی رکھے ہوئے ہے، تاکہ تم اپنے کمال تک پہنچ سکو۔ اور جو کوئی ایسا کام کرے گا جو اللہ کی طے شدہ حدوں کو توڑنے والا ہوگا، اور دوسروں کے حقوق کو کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کرے گا، تو وہ وقت دور نہیں کہ اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے کہ ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو اذیت ناک سزا میں مبتلا کر دے۔ آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے کہ تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، اور ہم تمہیں ایسے مقام میں داخل کر دیں گے جو محترم و باعزت ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اس چیز کی آرزو یعنی حسد نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر رکھی ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ تمہیں کسی پر کیوں فضیلت عطا ہوئی اور کسی کو تم پر کیوں فضیلت عطا ہوئی۔ یہ فضیلتیں بہرحال اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو جس نے کام کیے ان کے نتائج کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے، اور اللہ سے فضیلتوں اور فراوانیوں کے لیے التجائیں کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ لہٰذا بتلائے گئے معاملات پر رہنمائی کے بعد ایک بار پھر تمہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ دار مقرر کر دیے ہیں، جن میں نسبتی رشتے بھی ہیں، یعنی بیٹا بیٹی وغیرہ، اور جن سے تمہارے عقدی رشتے مستحکم ہوئے، یعنی میاں بیوی بھی شامل ہیں۔ اس لیے ان کا حصہ بھی انہیں دو، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے، اس لیے اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ شادی شدہ زندگی کے معاملات کے بارے میں ایک اور اصول یاد رکھو کہ عمومی طور پر مرد عورتوں کے اوپر گھر کے معاملات کو متوازن و درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کے ذمہ دار ہیں، قوامون۔ لہٰذا یہ وہ وجہ ہے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں کو کھلا رکھتے ہیں تاکہ اہل خانہ کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یعنی اگر قوامون مرد ہے تو ذمہ داریاں پوری کرنے کے فرائض کے لحاظ سے فضیلت اسے حاصل ہوگی، اور اگر قوامون عورت ہے تو ذمہ داریوں کا یہ فرض نبھانے کی فضیلت اسے حاصل ہوگی۔ اس لیے آیت میں بعض کو بعض پر یا ایک کو دوسرے پر فضیلت کے الفاظ دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مرد کو عورت پر یا عورت کو مرد پر فضیلت ہے۔ بہرحال چنانچہ عورتیں بھی غلط راستوں سے بچتے ہوئے درست راستے پر چلتے ہوئے سنورنے والی ہوتی ہیں۔ وہ تکبر کرنے والی نہیں بلکہ عاجزی پسند ہوتی ہیں۔ وہ شوہروں کی عدم موجودگی میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہوئے شوہروں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ہیں 3 حسین و محترم خطابات جن سے اللہ نے عورتوں کو نوازا ہے، یعنی الصالحات، قانتات اور حافظات۔ ان کے برعکس ایسی عورتیں
یعنی ایسی بیویاں جن سے تمہیں خوف ہو کہ وہ اپنی سرکشی کی بنا پر پہلے بتلائی گئی عورتوں سے الٹ رویے اختیار کریں گی، تو پہلے مرحلے میں انہیں نصیحت کرو، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو دوسرے مرحلے میں اپنی خوابگاہ میں ان سے علیحدہ رہو۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو تیسرے مرحلے میں انہیں مثالوں سے سمجھا دو کہ ہماری یہ کشمکش ہمیں ایک دوسرے سے علیحدگی تک لے آئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ تمہارے درست طریقوں اور جائز خواہشات کے مطابق فرما برداری اختیار کر لیتی ہیں تو پھر ان پر ظلم کا کوئی راستہ نہ تلاش کرو۔ یاد رکھو کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑے سے بڑا ہے، اس لیے اس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تو رہا عام مردوں اور عورتوں کا معاملہ جو عمومی زندگی سے متعلق ہے، لیکن اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث خامند کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے مقرر کر لو، تاکہ وہ دونوں میاں بیوی کو ناچاکی پیدا کرنے والے حالات کے بارے میں دانش مندی سے ایسی آگاہی دیں جس سے ان کے اچھے اور برے نتائج دونوں پر واضح ہو جائے۔ اور اگر ان دونوں ثالثوں کا ارادہ صلح کرانے کا ہے تو اللہ ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے گا، اور میاں بیوی سمجھ جائیں گے کہ انہیں غلط طریقے چھوڑ کر درست طریقے اپنا کر سنوارنے کی طرف مائل رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو لامحدود علم کا مالک ہے اور مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور میاں بیوی کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا معاملہ سامنے آتا ہے، مگر اصول ایک ہی ہے کہ تم صرف اللہ کی پرستش و اطاعت کرو اور اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس میں کسی کو اس کے اختیار و اقتدار میں مت شریک کرو، اور اس احساس کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ حسین رویے اختیار کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور جن کے روزی کے ذرائع ساکن ہو چکے ہیں اور ہمسایہ کے ساتھ، چاہے وہ نزدیک کا ہو یا دور کا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس آنے جانے اور بیٹھنے والے ہیں، اور ان مسافروں کے ساتھ بھی جن کے پاس راستے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ رہا ہو، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے ماتحت کام کر رہے ہوں، یعنی ان سب کے ساتھ حسین رویے اختیار کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جس میں غرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا ہو، یعنی وہ انسانوں کو حقیر جانے اور حقیقی ضرورت مندوں کی ضروریات سے لاپرواہ رہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر جمے رہنے کا سبق دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں فراوانیاں عطا کر رکھی ہیں وہ انہیں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے سرکشوں سے جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کا انکار کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ایسی سزا تیار کر رکھی ہے جو ذلیل و رسوا کر دینے والی ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال انسانوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، بلکہ انہوں نے شیطان کو ہی اپنا ساتھی بنا رکھا ہے، تو یاد رکھو شیطان جس کا ساتھی ہو گیا تو وہ آخر کار تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور یہ غور کرنے کی بات ہے کہ آخر ان لوگوں پر کون سی آفت آ جاتی اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے زندگی کی نشو و نما کا جو سامان انہیں دیا تھا وہ اسے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے، اور اللہ تو ان کے بارے میں ہر حقیقت کا علم رکھتا ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ اللہ ذرہ برابر وزن بھی کسی کے حق کا کم کر کے زیادتی و بے انصافی نہیں کرتا۔ اگر کوئی کسی محروم کی زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کے لیے آسانی و خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اسے ایسا صلہ عطا کرتا ہے جو عظمت یافتہ ہوتا ہے۔ آیت 41 سے آیت 50 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے اور بریکٹ سمیت پیش کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ بریکٹوں میں ہے وہ ترجمے کو آسان کرنے کے لیے ہے، لہٰذا اس میں کوئی انسانی بات یا انسانی دلیل نہیں ہے۔ انکار اور سرکشی کرنے والے سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب کچھ یوں ہی رہے گا، لیکن انہیں آگاہ رہنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جب جواب دہی ہوگی تو پھر اس وقت یہ کیا کریں گے، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے جس نے اس امت کو اللہ کے پیغام کی آگاہی دے دی ہوگی، اور پھر تمہیں اے محمد سب کے اوپر ایک گواہ کے طور پر پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ تم پر نازل ہونے والا نورانی پیغام نوع انسان کے لیے ہے۔ ان حقائق کی آگاہی کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کیا اور رسول کی پیروی کی بجائے ادھر ادھر ہوتے رہے، تو اس دن وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور ان پر زمین برابر کر دی جائے، مگر وہ اللہ سے کوئی بات بھی نہ چھپا سکیں گے۔ اہل ایمان، جب تم ایسی حالت میں ہو کہ کسی بھی وجہ سے تمہاری عقل کام نہ کر رہی ہو تو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ جو تم کہتے ہو اسے سمجھنے لگ جاؤ، اور نہ جنابت کی حالت میں، یعنی اگر مرد مردانہ علائش اور عورت زنانہ علائش کی حالت میں ہو تو اس حالت میں بھی صلاۃ کے قریب نہ جایا جائے تاکہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہوئی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم دور تک یعنی ممکن حد تک علائشوں سے پاک ہونے کا ارادہ کر لو، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو پونچھ کر صاف کر لو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ اللہ تکلیف و مشقت سے بچا کر آگے بڑھانے والا ہے اور خطاؤں کے برے اثرات دور کر کے اپنی حفاظت میں لے لینے والا ہے۔ زندگی کے بعض معاملات کے آداب و قوانین کی آگاہی کے بعد واپس ان لوگوں کی حالت پر غور کرو جو نازل کردہ نظام حیات کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہیں اس ضابطۂ حیات کا جس کی تکمیل قرآن کے ذریعے ہوئی ایک حصہ دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ اپنی ساری کوششیں گمراہی خریدنے میں صرف کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ تم بھی صحیح راستے سے ہٹ جاؤ۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ کو تمہارے دشمنوں کا پورا علم ہے اور تمہاری سرپرستی کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے اے اہل ایمان، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے احکام سے چمٹے رہو۔ اے رسول، آگاہ رہو کہ مخالفین کی چالوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو وحی کے الفاظ تک کو ان کے اصلی مقام سے ہٹا کر ان میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی زبانوں کو پیچ دے کر کہتے ہیں کہ سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے اسے سنا اور ہم اس کی نافرمانی کریں گے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وسمع غیر مسمع، یعنی تو ہماری بات سن اگرچہ تیری بات نہیں سنی جائے گی، اور اپنی زبانوں میں لچک دے کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں، یعنی تو بہرا ہو جائے یا اسے ہمارے چرواہے سن، یا اے ہمارے چرواہے سن، یا تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں گے۔ حالانکہ اگر وہ لوگ درست لہجے میں اور درست طور پر ان الفاظ کو ادا کرتے تو ان کا مطلب یوں ہوتا، اگر وہ یہ کہتے سمعنا وآتینا واسمعوا وانظرنا، یعنی ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی اطاعت کی،
اور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ درست اور مناسب ہوتا۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث اپنی ناراضگی کی وجہ سے انہیں اپنی محبت سے دور کر دیا ہے۔ چنانچہ ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں میں سوائے چند کے باقی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم نہیں کرتے۔ مخالفین کی ایسی حرکات کے باوجود انہیں دعوت دو کہ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے محمد پر نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی اصل وحی کو سچ کر دکھانے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جیسے ہم نے اصحاب السبت پر یعنی ہفتہ کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا قانون طاری ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس کے اختیار و اقتدار میں کسی اور کو شریک کیا جائے اور اس کی بھی اطاعت و پرستش کی جائے تو ایسا کرنے والے کو اللہ اپنی حفاظت میں نہیں لیتا، البتہ اس کے علاوہ جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اسے حفاظت میں لے لیتا ہے۔ لہذا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے یقیناً زبردست گناہ کر کے اسے اللہ سے منسوب کر دیا کہ اللہ ہی ایسا چاہتا ہے، یا یہ کہ ایسا کرنا اللہ کے احکام کے مطابق ہے۔ اور کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو چل تو شرک کی راہ پر رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ان کی ذات کی نشوونما ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اس کی صلاحیتوں کی نشوونما کرتا ہے، یعنی انسانی ذات کی نشوونما صرف اللہ کے قوانین اور ضابطے کی روح سے ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو اپنی ذات کی نشوونما کرنا چاہے گا اس کی کوشش کے نتیجے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی اور وہ اپنا نتیجہ ٹھیک ٹھیک پا لے گا۔ جو اپنے نفس کی نشوونما نہیں کرنا چاہے گا تو اسے اسی کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور اے اہل ایمان، ان کی حالت پر ذرا تم غور کرو کہ وہ خود ساختہ عقیدوں کی بنا پر اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور یہ کھلا کھلا گناہ ہی کافی ہے، اور وہ اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہیں۔ آیت 51 سے آیت 60 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اے اہل ایمان، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا ہے جنہیں نازل کردہ کتاب کا حصہ دیا گیا، مگر انہوں نے بجائے اس کی سچائیوں کو تسلیم کرنے کے اپنے خود ساختہ عقیدوں اور وہموں پر مبنی طریقوں کو سچ تسلیم کر کے ان پر عمل شروع کر دیا، اور ان لوگوں کے احکام کو تسلیم کر لیا جنہوں نے اللہ کے احکام سے بغاوت کر رکھی ہے، اور جن لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، تو یہ ان سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کی نسبت زیادہ درست راہ پر ہیں۔ لہٰذا یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی ناراضگی کی وجہ سے اپنی محبت سے دور کر دیا ہے، اور جسے اللہ اپنی محبت سے دور کر دے تو اسے ہرگز کوئی مددگار میسر نہیں آ سکتا۔ اور اے نو انسان، سوچو کہ کیا ان کا اللہ کے اختیار و اقتدار میں کچھ حصہ ہے؟ اسے غنیمت جانو کہ ایسے لوگوں کو اختیار حاصل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دینے دیتے اور سب کچھ سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھتے چلے جاتے۔ اور اس پر بھی غور کرو کہ کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ یعنی یہ مخالفین اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اہل ایمان پر اس قدر خوشگوار اطمینان کی نوازشات کیوں کی گئیں، حالانکہ یہ کسی طرفداری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کا فطری نتیجہ ہے۔ اسی لیے ان کے اسلاف کو بھی یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب سے اور حکمت سے نوازا، یعنی ایسی دانش سے نوازا جو حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلہ کرنے والی ہے، اور ہم نے انہیں عظمت یافتہ اختیار و اقتدار عطا کیا۔ چنانچہ اسی آل ابراہیم میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر لی، اور دوسرا گروہ ان میں سے وہ ہے جس نے ایمان سے منہ پھیر لیا، لہٰذا نتیجے کے طور پر ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہوگی۔ بہرحال
یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ایمان سے یعنی ہمارے احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، کیونکہ بلا شبہ اللہ لامحدود غلبے والا اور لامحدود حکمت والا ہے، اس لیے اس کے سامنے کوئی اپنی کسی قوت اور کسی چال کی بنا پر سرکشی کر کے بچ نہیں سکتا۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ پر چل پڑے اور غلط راہ سے نکل کر درست راہ پر سنورنے سنوارنے کے کاموں میں مصروف ہو گئے تو ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں خرابیوں اور علائشوں سے پاک جیون ساتھی ہوں گے، اور ہم ان کو اطمینان و سکون کے گھنے سایوں میں داخل کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نازل کردہ نظام کے قیام و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یہ عظیم ذمہ داریاں ان کے سپرد کی جائیں جو ان کے اہل ہیں، اور یہ نااہلوں کے سپرد نہ کی جائیں۔ یہ ذمہ داریاں اللہ کی امانتیں ہیں، لہٰذا نازل کردہ اصول یہ ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہ کرو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تمہیں انسانوں کے درمیان حکم کرنے کا اختیار ہو تو وہ فیصلہ عدل کے ساتھ کرو۔ اے نو انسان، تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ نے تمہیں یہ سبق آموز آگاہی نعمت کے طور پر عطا کی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس لیے تم امانتوں میں خیانتیں کر کے اور فیصلوں میں بے عدلی کر کے اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نازل کردہ نظام کے استحکام کے لیے مرکزی حقیقت یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جنہیں احکام نافذ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ان کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے احکام و قوانین کی پیروی کرو جیسے کہ انہیں رسول نے متشکل کیا، اس رہنمائی کے پیچھے پیچھے چلو، اور انہیں نافذ کرنے کا جن کو اختیار حاصل ہے ان کے احکام تسلیم کرو تاکہ اللہ کا نظام قائم اور مستحکم ہو جائے۔ پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہمی اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور حسن و توازن پر مبنی صحیح رخ پر آخری نتیجہ حاصل کرنے کا یہی بہتر طریقہ ہے۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جو واقعی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے برعکس اے رسول، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہیں؟ ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان کتابوں پر ہی ایمان رکھتے ہیں جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے تمام اختلافات کے فیصلے کے لیے ان کی طرف جائیں جنہوں نے اللہ کے احکام و قوانین سے بغاوت اور انکار و سرکشی اختیار کر رکھی ہے، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ ان کا واضح طور پر انکار کر دیں۔ اور شیطان کا تو یہی ارادہ ہے کہ دوہرا معیار رکھنے والوں کو درست راہ سے ہٹا کر انہیں اتنا دور لے جائے کہ انہیں صحیح راہ کی سمجھ آ ہی نہ سکے اور وہ غلط راہ پر ہی بھٹکتے رہیں۔ آیت 61 سے آیت 70 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں جتنے بھی بریکٹ ہیں ان سب کو ترجمے میں شامل کر لیا گیا ہے تاکہ ترجمہ مزید قابل فہم ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن اور رسول کی طرف آ جاؤ تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں اور پہلو تہی کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کرو کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے جب یہ اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر دوہرے معیاروں کے مطابق معاملات طے کرتے رہتے ہیں
اور ان کے نتائج کے طور پر ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، تو اس وقت اے نبی تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم دوسروں کی طرف رجوع کرنے سے ہمارا ارادہ صرف یہ تھا کہ متوازن اور خوشگوار میل ملاپ رہے اور ایک دوسرے کے درمیان ہم آہنگی ہو جائے۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی ہر بات کو اللہ جانتا ہے، لیکن اے رسول آپ ان سے چشم پوشی رکھیں اور انہیں حق و صداقت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے رہیں، اور اس انداز سے ان سے گفتگو کریں کہ بات ان کی ذات میں اتر کر تمہارے مقصد تک پہنچ جائے۔ اور اے رسول انہیں واضح طور پر بتلا دو کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ وہ ہمارے نازل کردہ احکام و قوانین کو عملی شکل دے کر نافذ کرتا ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ لہٰذا یہ دوہرا معیار رکھنے والے لوگ جب اپنے آپ پر اگر زیادتی و بے انصافی کر ہی بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے حفاظت کی التجا کرتے، اور رسول بھی ان کی حفاظت کی دعا کرتا تاکہ وہ خطاؤں اور گناہوں سے محفوظ ہو جائیں، اور اگر وہ ایسا کرتے تو وہ ضرور اللہ کو ایسا پاتے جو غلط راہ سے لوٹ کر واپس درست راہ پر آنے والوں کی واپسی قبول کر لیتا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا اے رسول تمہارے رب کی قسم، یعنی تمہارے نشو و نما دینے والے نے حقائق کو علیحدہ علیحدہ کر رکھا ہے تاکہ وہ سچائی کے لیے گواہی بن جائے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں تمہیں فیصلہ دینے والا نہ بنا لیں، پھر اس فیصلہ سے جو تم صادر کرو یہ اپنے آپ میں کوئی تنگی نہ پائیں اور تمہارے فیصلے کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ اور جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ذرا سا فائدہ ملا تو اللہ کو یاد کر لیا اور اگر نقصان ہوا تو اللہ کو بھول گئے، ذرا سوچو کہ اگر ہم نے واقعی فرض کر دیا ہوتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو تلقین کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے لیے ہی خیر کا باعث ہوتا اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ثبات و استحکام کا باعث بنتا۔ اور جو لوگ زندگی کی مہلت کے دوران جس وقت ہماری ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت ہم بھی انہیں اپنے ہاں سے ایسا صلہ دیتے ہیں جو عظمت یافتہ ہوتا ہے، اور ہم ان کی ایسی روشن اور درست راہ کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں جو وسیع و متوازن ہوتی ہے اور سیدھی اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ لہٰذا جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے انعام سے نوازے گئے ہوں گے، اور یہ لوگ ہیں انبیاء اور صدیق، یعنی وہ جو نازل شدہ ضابطوں اور قوانین کو عملی طور پر سچ کر دکھاتے ہیں، اور شہداء، یعنی وہ جو اس نظام کے بقا و استحکام کی نگرانی کرتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اور صالحین، یعنی وہ جو غلط راستے سے ہٹا کر درست راستے پر ڈال کر سنوارنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ذرا سوچو اور غور کرو کہ انہیں کس قدر اچھے ساتھی میسر ہوں گے۔ چنانچہ یہ ہے وہ فضیلت و سرفرازی جو اللہ کی جانب سے ایسے لوگوں کو عطا ہوگی، اور علم رکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون کس مرتبے کے قابل ہے۔ آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ یہ تو رہی وہ آگاہی جو زندگی کے معاملات میں اطمینان و سکون فراہم کرنے والی ہے، لیکن وہ تخریبی قوتیں جو اطمینان و سکون کو تباہ کرنے پر تلی ہوں تو پھر ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اے اہل ایمان اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو،
اور ضرورت کے مطابق اگر جنگ کے لیے نکلو تو چاہے الگ الگ ٹولیوں میں نکلو یا سب کے سب اکٹھے نکلو، تو حالات کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے تقاضے کے مطابق نکلو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں یقیناً بعض ایسے بھی ہیں جو جنگ کی آواز پر مختلف بہانوں سے دیر لگا دیتے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ اس جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے واقعی مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا، ورنہ مجھ پر بھی یہی مصیبت آ جاتی۔ اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی خوشگواری و سرفرازی میسر آ جائے تو یہی شخص ضرور کہے گا کہ کتنا اچھا ہوتا جو میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، مگر یہ اس قسم کی باتیں یوں کرتا ہے گویا اس میں اور تم میں کوئی تعلق اور رابطہ ہی نہ تھا، حالانکہ یہ تم میں سے ہی ہونے کا دعویٰ کرتا رہا ہے۔ لہٰذا ان اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی نازل کردہ مستقل اقدار کے تحفظ کے لیے لڑنا چاہیے، جو آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور پھر چاہے وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم اسے ایسا صلہ دیں گے جو عظمت یافتہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اہل ایمان میں سے ہیں مگر جنگ سے کترانے لگ جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی نازل کردہ مستقل قدروں کے تحفظ کے لیے اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا سرپرست بنا دے اور کسی کو اپنے ہاں سے ہمارا مددگار بنا دے۔ آگاہ رہو کہ بعض حالات میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے اور وہ دو ایسے فریقوں میں ہوتی ہے جس میں ایک کا مقصد اللہ کی نازل کردہ مستقل قدروں کا تحفظ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ ہے، اور دوسرے کا ان سے سرکشی کر کے اپنی منمانی کرنا جو طاغوت کی راہ ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لیا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے ان سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ اے اہل ایمان، تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے اور اہل ایمان کے سامنے ناکام و نامراد رہتی ہے۔ بہرحال اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ ابھی جنگ کی ضرورت نہیں، اس لیے جنگ سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کے قیام کی طرف توجہ دو تو وہ اس پر خوش رہے، لیکن پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ فریق مقابل کے اپنے ہی جیسے انسانوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی بڑھ کر ڈرنے لگ گیا، اور کہنے لگ گیا اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تم نے یہ جنگ ہم پر کیوں فرض قرار دے دی؟ اسے کچھ وقت کے لیے اور ملتوی کیوں نہ رکھا؟ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا ساز و سامان بہت قلیل ہے اور آخرت اس کے لیے خیر ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹا رہتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے کسی کی بھی کوششوں کے صلے میں باریک ترین دھاگے کے برابر بھی زیادتی و بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ رہی یہ بات کہ میدان جنگ میں جانے سے موت آ جائے گی، تو خواہ تم کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ اگر تم بلند و مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہوگے تو موت بہرحال آ کر رہے گی۔ نہ صرف موت بلکہ کامیابی و ناکامی کے بارے میں ان کے رویے غیر حقیقی ہیں، یعنی اگر انہیں کوئی حسین و خوشگوار کامیابی میسر آئے تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں رسول کے حسن و تدبر کا کیا دخل، ہمیں یہ سب اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے رسول، یہ تمہاری طرف سے ہے، مگر اے رسول،
کہو ان سے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے، لیکن آخر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے نو انسان، اس حقیقت سے آگاہ رہو کہ اگر تمہیں کوئی حسین و خوشگوار حالت میسر آئے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی خرابی و غلط طریقوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا عالمگیر آگاہی کے لیے ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس سچائی کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے احکام کو ہی رسول نے عملی شکل دے کر نافذ کیا ہے، اور جس نے منہ پھیر لیا تو وہ اس کا نتیجہ خود بھگتے گا۔ لہٰذا ہم نے تمہیں ایسا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا جیسا کوئی جانوروں کو گھیر گھیر کر روکے رکھے تاکہ وہ تباہیوں سے بچ جائیں۔ انہیں اپنے لیے خود فیصلے کرنے دو، کیونکہ اس نظام میں وہی لوگ شامل رہ سکتے ہیں جو دل کی رضامندی سے اس کی اطاعت اختیار کریں۔ آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ آیت 81 سے آیت 90 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض دوہرا معیار رکھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ اے رسول تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن جب تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ تمہاری کہی ہوئی بات کے برعکس رائے زنی کرتا ہے، حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ سب کچھ لکھ رہا ہوتا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ مگر اے رسول تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ تمہارے کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور یہ کہ قرآن میں کوئی بات ایک دوسرے کے تضاد و اختلاف میں نہیں ملے گی، یہاں سے وہاں تک ایک ہی حقیقت ہوتی ہے جسے مختلف پہلوؤں سے سامنے لایا گیا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور ان کی ذہنی ناپختگی کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو اس سے لے دوڑتے ہیں اور خوب پھیلاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے اپنے مرکز یعنی اپنے رسول کی طرف اور اپنے میں سے جو احکام و قوانین نافذ کرنے والے ہیں کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو بات کا نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت کو جان جاتے، لیکن اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے، اور اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں تباہی کا باعث بن جاتی۔ بہرحال اے رسول اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کون تمہارا ساتھ دیتا ہے اور کون منہ موڑ لیتا ہے، تم اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی نازل کردہ مستقل قدروں کے تحفظ کے لیے جنگ کرو۔ اس سلسلے میں تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، البتہ اہل ایمان کو آمادہ کرو کہ وہ جنگ میں شریک ہوں، اور انہیں آگاہی دو کہ جنگ کس لیے ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، اور اللہ نے اس کے لیے اجر کیا رکھا ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، کیونکہ اللہ کا زور تو شدید تر ہے اور اس کی سزا بھی شدید تر ہے۔ لہٰذا جو کوئی حسن و توازن قائم کرنے کی جد و جہد میں تعاون و معاونت کرے گا تو اسی میں سے اجر کا حصہ دار ہوگا، اور جو کوئی برائی قائم کرنے کی جد و جہد میں تعاون و معاونت کرے گا تو وہ اسی میں سے نتیجے کا حقدار ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، اور جو جس طرف اچھائی یا برائی میں نشو و نما حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسی میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جب کوئی تمہارے لیے زندگی اور سلامتی کا سامان بہم پہنچائے تو تم اس کے لیے اس سے بہتر اور حسین تر حیات بخش سامان بہم پہنچاؤ۔
اور اگر ابھی تمہارے حالات ایسے سازگار نہ ہوں کہ تم ایسا کر سکو تو پھر کم از کم اسے اتنا ہی لوٹا دو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا نظام وہ ہے جو تمام امور کا پورا پورا حساب لینے والا ہے، اس لیے زندگی کے اطمینان کے لیے معاملات میں حسن و توازن رکھو۔ بہرحال اے رسول، تمہارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، تم اس آواز کو بلند کیے جاؤ کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کسی کی پرستش و غلامی نہیں کی جا سکتی، اور وہ تمہیں ضرور قیامت کے اس دن جمع کر لے گا جس کے طاری ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی حدیث سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اے اہل ایمان، کیا تم انسانی رویوں کے بارے میں بالکل ہی تجزیہ نہیں کرتے ہو؟ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو؟ حالانکہ جو کچھ انہوں نے کیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا۔ اور کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم اس شخص کی درست راہ کی طرف رہنمائی کرو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو؟ کیونکہ جب کوئی ٹیڑھا چلتا ہے تو اللہ اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے، کیونکہ یہی بات سورہ 61 کی آیت 5 میں درج ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے یعنی اللہ اسے اسی راہ پر چلنے دیتا ہے جس پر وہ چل رہا ہو، اور یہ بات سورہ 4 کی آیت 85 میں درج کر دی گئی ہے، تو تم اس کے لیے کوئی راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ اور اے اہل ایمان، وہ تو آرزو کرتے ہیں کہ تم بھی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لو، جیسے کہ ان لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، تاکہ تم سب ایک ہی سطح پر آ جاؤ۔ لہٰذا تم ان میں سے سرپرست و حمایتی نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنا ایمان اور خلوص ثابت کر دیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور ان میں سے نہ ہی دوست اور نہ ہی مددگار بناؤ۔ لیکن اگر یہ لوگ تمہارے دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہو چکے ہیں، تو پھر یہ بھی اس قوم کے افراد سمجھے جائیں گے، یا ان کے سینے جنگ سے تنگ آ جائیں اور یہ تمہارے پاس آ جائیں اور تم سے جنگ نہ کریں، یا تمہارے ساتھ مل کر نہ اپنی قوم کے خلاف جنگ کریں یعنی غیر جانبدار رہنا چاہیں، تو اس صورت میں بھی ان کی گرفت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ مناسب سمجھتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں بنایا، یعنی اگر ان کے طریقوں سے ان کے ارادوں کی سچائی ثابت ہو جائے کہ وہ تمہارے خلاف سازشی یا دشمن ثابت نہیں ہوں گے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ آیت 91 سے آیت 100 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو تمہارے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، مگر جب کسی فتنہ پیدا کرنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلہ سے باز نہ رہیں اور نہ ہی صلح و سلامتی کی درخواست کریں اور نہ ہی اپنی دست درازیوں سے باز آئیں، تو تم انہیں پکڑ لو اور قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں واضح اختیار دیا ہے۔ اور اس حکم سے آگاہ رہو کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو مت قتل کرے، البتہ خطا سے قتل ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اگر کسی نے خطا سے کسی مومن کو قتل کر دیا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے مومن کی گردن آزاد کرائے جو خون بہا نہ دے سکنے کی وجہ سے موت کے انتظار میں ہو، یا اس جیسی کسی اور مشکل میں اس کی گردن جکڑی گئی ہو جیسے غلامیوں، محکومی وغیرہ، تو اس کی خلاصی کرائے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ مقتول کے وارثوں کو اس کا خون بہا دے، البتہ اگر وہ لوگ جو وارث ہیں خون بہا معاف کر دیں تو پھر اور بات ہے،
لیکن اگر ایسا ہو کہ جو خطا سے تم سے قتل ہو گیا وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ ہو بھی مومن، تو اس کے لیے بدلہ صرف یہ ہے کہ کسی ایسے مومن کی گردن آزاد کرائی جائے جو خون بہا نہ دے سکنے کی وجہ سے موت کے انتظار میں ہو، یا اس جیسی کسی اور مشکل میں اس کی گردن جکڑی ہوئی ہو، جیسے کہ غلامی و محکومی وغیرہ، تو اسے آزاد کرائے۔ مگر اس سلسلے میں اس کے وارثوں کو خون بہا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ دشمن قوم کے کام آ سکتا ہے جو وہ جنگ میں استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ مومن اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، تو اس صورت میں اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور ایک مومن کی گردن بھی آزاد کرانا ہوگی۔ لیکن اگر اسے گردن چھڑانے کے لیے کوئی نہ ملے تو پھر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ لے۔ یہ ہے قتل خطا کے سلسلے میں کفارہ ادا کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے انسان کو دیا تاکہ وہ دوبارہ غلطی نہ کرے، اور یہ ہی اللہ کی طرف سے توبہ کرنے والوں کی توبہ ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو لامحدود علم اور لامحدود حکمت رکھنے والا ہے۔ اس لیے وہ جو رہنمائی دیتا ہے وہ یقینی طور پر خوشگواری و اطمینان عطا کرنے والی ہوتی ہے۔ اور جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس قتل کی سزا قرآن کے قوانین کے مطابق ہوگی، مگر اس کے علاوہ مرنے کے بعد اس کی سزا جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ اپنی ناراضگی کی بنا پر اسے اپنی محبت سے دور کر دے گا، اور اللہ نے اس کے لیے ایک زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ اس لیے جو تمہیں امن و سلامتی کا پیغام بھیجے تو اسے فوری طور پر یہ نہ کہہ دو کہ تمہارا پیغام سچائی پر مبنی نہیں، کیونکہ تم مومن نہیں ہو۔ اس پیغام کے متعلق تحقیق کر کے کسی نتیجے پر پہنچو اور پھر جواب دو، ورنہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ تم ہر ایک سے جنگ کرتے پھر رہے ہو تاکہ مال غنیمت مل جائے، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی کا مال ہاتھ لگے، لہٰذا تم مال غنیمت کی خاطر مت جنگ کرو، کیونکہ اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہیں۔ اس سے پہلے تم ایسے ہی تھے اور مال غنیمت کے لیے لڑا کرتے تھے، لیکن اب تمہیں یہ ضابطہ دے کر اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، کیونکہ اس سے تمہاری زندگی کے مقاصد کا تعین ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ معاملے کی پوری تحقیق کر لیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کام بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی مکمل خبر ہوتی ہے، یعنی انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کے قوانین کی گرفت میں ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اس حقیقت سے ہر وقت آگاہ رہنا چاہیے۔ اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، تو یہ دونوں گروہ درجات میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبہ میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے سب سے حسین خوشگواریوں کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر عظمت یافتہ اجر کی فضیلت عطا کی ہے۔ اس لیے جہاد کے سلسلے میں دی گئی قربانیوں اور کی گئی جدوجہد کے مطابق اللہ کی طرف سے درجات ہیں، اور حفاظت کا سامان اور رحمت ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو حفاظت میں لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ یہ تو تھی ان لوگوں کے درجات کے بارے میں آگاہی جو نازل کردہ سچائیوں اور مستقل اقدار کے تحفظ کے لیے جہاد اور جد و جہد کرتے ہوئے اپنی ذات کی نشو و نما کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے برعکس یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں اور انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے مستقل قدروں سے بغاوت کر کے اپنے نفسوں کی نشو و نما تباہ کر دی ہوتی ہے، یعنی اپنے نفسوں کے حقوق پورے نہیں کیے ہوتے، تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور و بے بس تھے، اس لیے اللہ کے احکام پر عمل نہ کر سکے۔ فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ان کے بہانے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا مقام ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ان لوگوں میں ایسے مرد، عورتیں اور بچے بالکل قصوروار اور گناہگار نہیں ہیں جو واقعی اس قدر مجبور و بے بس تھے کہ انہیں نہ تو کسی تدبیر پر استطاعت حاصل تھی اور نہ ہی کسی راستے کی جانب رہنمائی تھی کہ وہاں سے نکل کر کہیں محفوظ جگہ پر چلے جاتے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ضرور انہیں تکلیف و مشقت سے بچا کر آگے بڑھائے گا، اور اللہ تو وہ ہے جو درگزر کرنے والا اور خطاؤں کے برے اثرات دور کر کے اپنی حفاظت میں لے لینے والا ہے۔ بہرحال جو کوئی اللہ کی راہ یعنی نازل کردہ مستقل اقدار کے تحفظ و دفاع کے عظیم مقصد کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دے گا تو اسے زمین میں اور کئی وسیع مقامات میسر آ جائیں گے جو پناہ کا کام دیں گے۔ اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، یعنی اللہ کے احکام کو تسلیم کرتے ہوئے رسول کی فرما برداری کی خاطر اپنے وطن سے نکل کھڑا ہو، مگر منزل ملنے سے پہلے ہی راستے میں اسے موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو اپنی حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ آیت 101 سے 110 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اے اہل ایمان، جب تم سفر پر ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو مختصر کر لو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کسی فتنہ میں مبتلا کر دیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ کافر تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں، وہ ہر وقت تمہاری گھات میں ہیں تاکہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ اور ایسے حالات میں جب تم ان میں ہو، یعنی لشکر کا وہ رہنما جو میدان جہاد میں لشکر کے ساتھ ہو، تو ان کے لیے نماز قائم کرو۔ لہٰذا ان میں سے ایک گروہ کو تمہارے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرے گروہ کو جنہوں نے نماز ادا نہیں کی آ جانا چاہیے، کیونکہ کافر یعنی وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک حملہ کر دیں۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا بیمار ہو تو ہتھیار ہوشیار رہتے ہوئے اتار کر رکھ دو اور اپنا سامان حفاظت لیے رکھو۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ نازل کردہ سچائیوں سے انکار کر کے سرکشی کرنے والوں کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسا عذاب جس میں اللہ کی نازل کردہ سچائیوں کے خلاف کی جانے والی کوششیں ذلت و رسوائی میں بدل جاتی ہیں اور انجام کار ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال جب تم نماز ادا کر چکو تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا فرض ادا ہو گیا، کیونکہ نماز تو صلاۃ کا صرف ایک جز ہے، اور صلاۃ تو تمہاری ساری زندگی پر محیط ہے۔ اسی لیے اس کے بعد تم اٹھتے بیٹھتے اور اپنی ہر کروٹ میں اللہ کا ذکر جاری رکھو، یعنی اللہ کے احکام و قوانین کی آگاہی حاصل کرنا جاری رکھو، اور جب تم حالات کے مطابق مطمئن ہو جاؤ تو پھر اپنی نماز عام انداز سے قائم کرو۔ یقیناً نماز اہل ایمان پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ اور یاد رکھو میدان جنگ میں تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، کیونکہ اگر پیچھا کرنے میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ تم اللہ سے خوشگواریوں اور سرفرازیوں کی جو امیدیں رکھتے ہو وہ ان کی امیدیں نہیں رکھتے، اور اللہ تو وہ ہے جو لامحدود علم والا ہے
اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ تو تھے جنگ کے بارے میں کچھ اصول اور تدابیر، لیکن اس کے علاوہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اے رسول، یقیناً ہم نے تمہاری طرف سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب نازل کی ہے، تاکہ یہ جو راہ اللہ نے تمہیں دکھائی ہے تم اس کے مطابق انسانوں کے درمیان حکم صادر کرو، لیکن ایسا کبھی نہ کرنا کہ خیانت کرنے والوں کی طرفداری میں جھگڑنے والے بن جاؤ۔ یعنی کسی حکمران کو اجازت نہیں کہ وہ خیانت کرنے والوں کا ساتھ دے یا انہیں نظر انداز کرے، اور اس سے بھی آگاہ رہو کہ انسانی معاملات کے فیصلے بہت نازک ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر انسانی میلانات اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ سے حفاظت مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ تو وہ ہے جو حفاظت میں لے لینے والا ہے اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور یاد رکھو، ہر نفس منسلک ہے جسم، زندگی، توانائی، جان، شعور، عقل، جذبات، احساسات، روح اور موت وغیرہ سے، اور انسان کے نفس کے انسان پر حقوق ہیں تاکہ اس کی نشو و نما ہوتی رہے اور یہ توانا رہے، اور اس کی نشو و نما سچائیوں پر قائم رہنے سے ہوتی ہے۔ اور یہ بات سورت 91 کی آیت 7، 8، 9 اور 10 میں درج کر دی گئی ہے۔ اس لیے تم ایسے لوگوں کی طرفداری میں مت جھگڑا کرو جو اپنے ہی نفس سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گناہگار ہو، یعنی جو اپنے ہی نفس کا ہمدرد نہیں اور اسی کے حقوق میں خیانت کرتا ہے تو کسی اور امانت کا کیا تحفظ کر سکے گا۔ ایسے لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں سے، یعنی اپنے آپ سے یا دوسروں سے کی گئی زیادتیاں چھپا سکتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ چھپ کر کسی ایسی بات سے متعلق مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے گھیرے میں ہیں۔ پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ جب قیامت کے دن ان کے اعمال کے نتائج سامنے آئیں گے تو پھر کون ایسا شخص ہے جو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ جھگڑے گا، یا کون ہے جو اس دن ان پر وکیل ہوگا؟ مگر اس حقیقت سے بھی آگاہ رہو کہ جو کوئی برا کام کرے یا اپنے ہی نفس پر ظلم کرے لیکن پھر باز آ کر اللہ سے حفاظت کی التجا کر لے تو وہ اللہ کو حفاظت میں لے لینے والا پائے گا، کیونکہ وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ آیت 111 سے 120 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو بس اس نے یہ کمائی صرف اور صرف اپنے ہی نفس پر کر لی، یعنی اپنے ہی نفس کے خلاف کر لی، اور اللہ تو وہ ہے جو لا محدود علم و حکمت والا ہے۔ اس لیے جس دن اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا تو اس دن ہر انسان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم آج اپنی کتاب پڑھ لو، آج تمہارا نفس خود تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات سورہ 17 کی آیت 14 میں درج کر دی گئی ہوئی ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا کرے یا گناہ کمائے تو پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور واضح گناہ کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ اور اے محمد، یہ تو اللہ نے تجھے فضیلت دے رکھی ہے اور قدم بقدم تمہاری مدد و رہنمائی سے تمہیں کمال عطا کر رکھا ہے کہ نہ تمہیں کمتر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بہکایا جا سکتا ہے، ورنہ تمہارے مخالفین میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں بہکانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ انہیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے تھا کہ اس طرح تو وہ محض اپنے ہی نفسوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی تم تو اللہ کے احکام کی روشنی دینے والے ہو
جو کہ سورہ 5 کی آیت 15 میں درج ہے، اور اس روشنی سے منہ موڑنے والے خود ہی اندھیروں میں بہکتے بھٹکتے رہتے ہیں، جبکہ روشنی کا منہ جس طرف بھی پھیر دیا جائے گا وہ روشنی ہی کرے گی۔ لہٰذا تمہیں تو وہ کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے تم پر ضابطۂ حیات نازل کیا اور تمہیں وہ دانش عطا کی جو حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلہ کرنے والی ہے، اور تمہیں وہ علم عطا کر دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اللہ کی تم پر عظمت یافتہ فضیلت کی عنایت ہے، اور یہ جو لوگ ہیں ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا قانون و قاعدے کے مطابق کاموں کا یا انسانوں کے درمیان سنورنے سنوارنے کے لیے غلط راہ سے نکل کر درست راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کوئی یہ کام اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو وہ وقت دور نہیں جب ہم اس کو ایسا صلہ دیں گے جو عظمت یافتہ ہوگا۔ اور جو شخص رسول یعنی محمد کی مخالفت کرے گا، اور جو شخص رسول یعنی محمد کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان سے الگ راستہ اختیار کر لے، تو ہم اسے اسی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہو، اور آخر کار اسے دوزخ میں ڈال دیں گے جو بہت ہی برا مقام ہے۔ اے نو انسان، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو وہ ایسا کرنے والے کو اپنی حفاظت فراہم نہیں کرتا، مگر اس کے علاوہ جسے مناسب سمجھتا ہے اس کے گناہ سے درگزر کر کے اسے اپنی حفاظت فراہم کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے یعنی اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس کے اختیار و اقتدار میں کسی اور کو بھی شامل کر لے تو یقیناً اس کی یہ غلط راہ اسے درست راہ سے دور تر کرتی چلی جائے گی، کیونکہ پھر اسے اللہ تو یاد نہیں رہے گا مگر دوسری ہستیوں کا خوف و وہم اور عقیدت اسے گھیرے میں لیے رکھے گی۔ ایسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان سے التجائیں کرتے ہیں جو اللہ کے مقابل بالکل ہی کوئی قوت نہیں رکھتے، اور یہ شیطان سے التجائیں کرتے ہیں جس نے کہ سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ حالانکہ شیطان کو اللہ نے اپنی محبت سے دور کر رکھا ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ کر اجازت لے رکھی ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ کو ضرور اپنی گرفت میں لے لوں گا اور انہیں ایسی راہ پر چلاؤں گا جو واضح طور پر اللہ کے احکام کے خلاف ہوگی، اور یہ بات سورہ 4 کی آیت 119 میں بھی درج ہے۔ اور میں انہیں ضرور اطمینان و سربلندی عطا کرنے والی درست راہ سے ہٹا دوں گا، اور انہیں ضرور غلط امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، چنانچہ وہ توہم میں مبتلا ہو کر مرادیں حاصل کرنے کے لیے جانوروں کے کانوں تک کو چیر دیا کریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، چنانچہ وہ اللہ کی تخلیقات جو کہ نوع انسان کو خوشگواریاں، اطمینان اور سرفرازیاں عطا کرنے والی ہیں، ان میں ایسا تغیر پیدا کریں کہ وہ تباہیاں اور بربادیاں پیدا کرنے والی بن جائیں۔ مگر اے نوع انسان، یاد رکھو کہ جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لے گا تو وہ یقیناً ایسے واضح خسارے میں مبتلا ہو جائے گا جو نقصان در نقصان کرتا جائے گا، کیونکہ یہ شیطان ان سے بڑے پرکشش وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں پوری ہونے کے مژدے سناتا ہے، مگر شیطان کے وعدے سوائے دھوکہ اور فریب کے کچھ نہیں ہے۔ آیت 121 سے 130 تک کا تسلسل کے ساتھ ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اور سارے کے سارے ترجمے میں بریکٹ ساتھ شامل کیے جا رہے ہیں، اور بریکٹ میں کیا گیا ترجمہ اصل میں وہی ہے جو کہ یہ ترجمہ ہے، مگر اس میں اسے سلیس کر دیا گیا ہے، مزید قابل فہم کر دیا گیا ہے۔ اب آیت 121 سے 130 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو شیطان کو اپنا سرپرست بنا بیٹھے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے،
اور وہاں سے بھاگنے کی انہیں کوئی راہ میسر نہیں آئے گی۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لیں گے اور ایسے عمل کرتے رہیں گے کہ انسانوں کو سنورنے سنوارنے کے لیے غلط راہ سے نکال کر درست راہ پر ڈال دیا کریں، تو انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دیا جائے گا جہاں نہ ختم ہونے والی مسرتیں ہوں گی اور جن کے نیچے شفاف پانیوں کی ندیاں رواں ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ کا ان سے یہ وعدہ حقیقت پر مبنی ہے، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچائی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور اے اہل ایمان، یقین کر لو کہ بہترین نتائج کا میسر آنا نہ ہی تمہاری آرزوؤں پر مبنی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی آرزوؤں پر مبنی ہے جو اہل کتاب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ اپنا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں پا سکے گا۔ اور اس کے برعکس جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جو خرابیاں دور کر کے بہتریاں پیدا کرنے کا باعث بنے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو بس یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ تل کے برابر بھی بے انصافی و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اے نو انسان، زندگی کے اصولوں کی روشنی آگاہی دیتی ہے کہ اس نظام زندگی سے زیادہ حسین نظام اور کون ہو سکتا ہے، اور کون سا ہو سکتا ہے جس میں کوئی شخص اپنا چہرہ یعنی اپنی پوری کی پوری ذات کو اللہ کے احکام کے سامنے سرنگوں کر دے اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے میں مصروف ہو جائے، اور اس مسلک کی پیروی کرے جسے ابراہیم نے اللہ کے احکام کے خلاف جانے والی تمام سمتوں سے منہ موڑ کر اختیار کیا تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور اس نظام زندگی کا وہ گوشہ جو آئلی زندگی کے بارے میں ہے اور جس کے لیے پہلے بھی آگاہی دی جا چکی ہے، اے رسول، یوں ہے کہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں تازہ و توانا علمی آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہو کہ ان کے متعلق اللہ تمہیں ان احکام کے تسلسل میں جو پہلے کتاب میں دیے جا چکے ہیں، یتیم عورتوں کے بارے میں اٹل آگاہی دے رہا ہے کہ تم ان کے وہ حقوق تو دیتے نہیں جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لو۔ اور یاد رکھو کہ بے بس بچوں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ اسے مکمل طور پر جانتا ہے۔ اور جو عورتیں سرکشی پر اتر آئیں تو ان کے متعلق سورہ 4 کی آیت 34 میں حکم پہلے دیا جا چکا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کی بات طے کر لیں، اور صلح اچھی چیز ہے۔ مصالحت کے معاملہ میں عام طور پر لین دین کا سوال رکاوٹ بن جاتا ہے اور معاملات سلجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اس جذبہ پر قابو پا کر حسن سلوک سے کام لو اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام سے چمٹے رہو تو نتائج بھی حسین و خوشگوار نکلیں گے، کیونکہ یقیناً اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگلی بات بیویوں کے سلسلے میں، جیسا کہ سورہ 4 کی آیت 3 میں آگاہی دی جا چکی ہے، یوں ہے کہ تم کتنا بھی چاہو مگر تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل رکھ سکو، لہٰذا تم مت اس طرح ایک کی طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری لٹکتی ہوئی رہ جائے۔
اور اگر تم سے اس سلسلے میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اپنی اصلاح کر لو، اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام سے چمٹے رہو، کیونکہ اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ کی کوئی صورت ممکن نہ رہے اور مصالحتی کوششیں بھی ناکام ہو جائیں اور میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے محتاج نہیں رہنے دے گا، کیونکہ اللہ لامحدود وسعتوں والا اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدوں کے پیش نظر فیصلے کرنے والا ہے۔ آیت 131 سے 140 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تمہیں کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹ جاؤ اور ان کے مطابق زندگی بسر کرو؟ کیونکہ ذرا خارجی کائنات پر غور کرو کہ کس طرح ہر شے نشو و نما پاتے ہوئے کمال تک پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور سب کا سب اللہ کے احکام میں سرگرم عمل ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی انہیں یہ بات کہہ دی تھی، اور تمہیں بھی وہی بات کہتے ہیں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کر لو، اور اگر تم انکار کرو گے تو یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہرگز کسی بھی بات کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ اپنی لامحدود صفات میں اس قدر بے نقص اور بے خطا ہے کہ اس پر خود بخود تحسین و آفرین طاری رہتی ہے۔ اس لیے تمہارا اقرار کرنا یا انکار کرنا اللہ کے لیے کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اسی لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے تو اس سارے نظام کو کسی مددگار یا کسی کارساز کی ضرورت نہیں، اور اس کی کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے احکام کی پابند ہے، اور یہی بات سورہ 57 کی آیت 1 میں درج کی گئی ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ مختلف ہے، یہ چاہے تو اللہ کے احکام کو تسلیم کر لے، چاہے تو انکار کر دے، اور یہ بات سورہ 18 کی آیت 29 میں درج ہے، اور یہ اختیار اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے۔ ورنہ اے نو انسان، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، جو ایسی مخلوق ہو کہ کائنات کی دیگر اشیاء کی طرح بے چون و چرا اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتی جائے، اور اللہ ایسا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ انسان کا یہ اختیار ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس نے یہ آگاہی دے رکھی ہے کہ جو کوئی دنیا ہی میں بہترین نتائج کا صلہ چاہتا ہے تو اسے جان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہترین نتائج کا صلہ ہے، اس لیے اسے دونوں کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ اہل ایمان، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، چاہے یہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ جس کے خلاف گواہی ہے وہ مالدار ہے یا محتاج ہے، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا تم اپنی خواہشات کی پیروی میں عدل سے نہ ہٹ جاؤ، اور اگر تم گواہی کے سلسلے میں گول مول یا پیچیدہ بات کرو گے یا سچی شہادت دینے سے پہلو تہی کرو گے تو یاد رکھو کہ اس ذمہ داری کے نتائج کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سب کاموں سے باخبر ہوتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو، اس لیے تم اللہ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔
اس نظام زندگی کے قیام و استحکام کے لیے ایک اور بنیادی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے اللہ کا حکم یوں ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لاتے ہو تو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر یعنی قرآن پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی تھی ایمان لاؤ۔ اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو اس بات میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ وہ ایسی غلط راہ پر پڑ جائے گا جو اسے درست راہ سے دور تر کرتی جائے گی، کیونکہ اس طرح اچھے اعمال کے نتائج کی آرزو کی مسرت اور برے اعمال کے تباہ کن نتائج کے خوف کا احساس ختم ہونے کی وجہ سے نیکی اور بدی کے پیمانے بھی ختم ہو جائیں گے اور انسانی زندگی اطمینان سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ پہلے کسی مفاد یا تذبذب کی بنا پر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، اسی طرح پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز انہیں حفاظت فراہم نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی درست اور روشن راہ کی جانب کرے گا، کیونکہ اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ اور یہ بات سورہ 5 کی آیت 16 میں درج ہے۔ اسی طرح اے رسول تم منافقوں کو یہ خبر کر دو کہ ان کے لیے ان کی منافقت کی وجہ سے دردناک عذاب ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اہل ایمان کی بجائے کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ان سے اپنے دوستانہ تعلقات پختہ کرتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت و قوت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری قوت و عزت یقیناً اللہ کے لیے ہے، یعنی ہر طرح کی عزت و قوت اللہ کے قوانین کے مطابق ہی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے قوانین عزت و قوت والے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے تم پر کتاب میں یہ آگاہی نازل کر دی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کے احکام و قوانین کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر چھوڑ کر دوسری باتوں کو اپنا موضوع بنا لیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے بن جاؤ گے۔ یقیناً اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کر دے گا۔ آیت 141 سے آیت 150 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ تمہارے متعلق انتظار میں رہتے ہیں کہ فتح و شکست کی خبر ملے، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی کا کچھ حصہ مل گیا تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اہل ایمان کے ساتھ مل کر تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں اہل ایمان سے نہیں بچایا تھا۔ ان سے کہہ دو کہ یہ دو رخی چالیں کب تک چل سکتی ہیں، حساب کا فیصلہ کن وقت آ کر رہے گا، لہذا قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو اہل ایمان پر فضیلت کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ بہرحال اس دن منافقین اور کافر ایک طرف اور اہل ایمان دوسری طرف نکھر کر سامنے آ جائیں گے۔ یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ ان سے اصل کو مخفی رکھے گا تاکہ یہ خود اپنے ہی دھوکے کے ہاتھوں دو رخی چالیں چل کر اپنی ہی چالوں میں الجھے رہیں اور اپنے وقار و نیک نامی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور جب وہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی و بے دلی سے انسانوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا تو ذکر ہی نہیں کرتے،
اور اگر کرتے ہیں تو بہت کم، تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس اطمینان سے محروم ہو چکے ہیں جو یقین محکم سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاماڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ اور یاد رکھو کہ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے جہاں سے وہ ہدایت حاصل کر سکے، کیونکہ اگر اس نے ہدایت حاصل کرنی ہو تو اللہ سے ہی کر سکتا ہے، کسی اور سے نہیں، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ اور یہ آگاہی سورہ 5 کی آیت 16 میں درج ہے۔ بہرحال ایک بار پھر سن لو، اے اہل ایمان، یعنی وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے مت دوستی کریں۔ لیکن اگر تم اس اصول کو خاطر میں نہیں لاؤ گے تو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی ظاہری باہری طاقت میں لے کر کچل ڈالے؟ یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ منافق جہنم کے پست ترین طبقے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے غلط راہ چھوڑ کر واپس درست راہ اختیار کر لی اور سنورنے سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی نازل کردہ نظام زندگی کو اس طرح اپنایا کہ اس میں کسی اور کے احکام کی اطاعت شامل نہ کی، تو یہ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور وہ وقت دور نہیں جب اہل ایمان کو عظمت یافتہ اجر عطا کیا جائے گا۔ اور یہ بھی سوچو کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، اور یہ بھی سوچو کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ عذاب دے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، یعنی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لو، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو ایمان لانے والوں اور شکر کرنے والوں کی قدر کرنے والا اور لامحدود علم رکھنے والا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ کون واقعی توبہ کرنے والا ہے اور کون سرکشی پر اڑا رہنے والا ہے۔